الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، آج جو ہم 3 گناہ کبیرہ دیکھیں گے، جو کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن پہ جہنم کی وعید آئی ہو، یہ انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے انسان ہر کسی کو بچنا ضروری ہے۔ یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، آج ہم پہلے نمبر پہ جو گناہ دیکھیں گے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے غافل ہونا۔ تدبیر اور مکر کیا ہے؟ خفیہ تدبیر، یعنی کہ چھپ کر کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ایسی تدبیر کر سکتا ہے۔ اگر ہم کسی پہ چھپ کر حملہ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہمیں توبہ کا موقع نہ ملے اور ہمارا انتقال ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی چال سے غافل ہوں؟ چال سے غافل ہیں، غافل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی چال سے۔ یعنی کہ غافل صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو نقصان پانے والوں میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ کافر ہوتے ہیں، جیسے یہ کافری لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ مومن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا کا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں پتہ کہ کب کس کا کیا انجام بن جائے، کیا ہو جائے۔ تو اس لیے تو یہ حالات جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں کہ نہیں، یہ فکر رہنی چاہیے کہ میرے جو حالات ہیں، میری جو کیفیت ہے، یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نہیں۔ یہ خوف بھی رہنا چاہیے، امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن خوف بھی ہونا چاہیے۔ غفلت نہیں رہنا چاہیے، غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مکر ہے، مکر سے، غفلت سے کیا مراد ہے؟ انسان گناہوں سے خوف نہ کھائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی حالت میں مر جائے وہ، تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کے مکر سے غفلت ہے کہ ساتھیوں کا ہر شخص کو سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی چیزیں کبائر میں داخل ہیں۔ انسان لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ظلم بھی کر رہا ہے، ہاں، امید بھی کر رہا ہے۔ امید کرنی ہے صحیح عمل کر کے، صحیح عمل کر کے امید کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگا رہے ہیں، تو وہ امید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ گناہ کرنا آپ چھوڑتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ بندے کی نافرمانی کے باوجود بھی نواز رہا ہے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اسے ڈیل دے رہا ہے اچانک اس کو پکڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اچانک پکڑے گا اور سخت عذاب دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بعض کا بندے کو مال دیتا ہے۔ تو اللہ بڑا سخت بندے پہ ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اور بے فکر ہو کے وہ لگا ہے دنیا میں، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا بننا ہے کیا نہیں بننا، کوئی اس کی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جو خود اپنے آپ کے اوپر تحقیق نہیں کرتا، سمجھتا نہیں، مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کی حال میں کہ پتہ نہیں وہ بندہ کفر کی حالت میں ہے، شرک کی حالت میں ہے، اللہ کو بھی پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں اگر کوئی اس اللہ کی طرف نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ جانتا نہیں ہے، علم نہیں جانتا، پڑھتا نہیں ہے، تحقیق نہیں کرتا، اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے وہ کس تکلیف میں ہے، کس بیماری میں ہے، کس مشکل میں ہے، کس کفر کی حالت میں ہے، شرک کی حالت میں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید کرنی چاہیے، معافی کی کوشش بھی ساتھ کریں نیکیوں کی، پھر امید لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہ ہوں۔ تو یہ ایک پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا، بلا عذر جمعہ کا چھوڑنا، جماعت کا چھوڑنا۔ دیکھیں آج کل جماعت کا چھوڑنا انسان عادی بن گئے ہیں۔ جمعہ کے وقت کام چھوڑ کر انسان کو مسجد پہ آنا واجب ہے انسان کے لیے۔ جمعہ کے وقت چیز کی خرید و فروخت گناہ ہے۔ جمعہ کی اہمیت یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو جمعہ کی طرف آؤ، خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے علماء نے جماعت کو قیاس کیا ہے کہ جیسے جمعہ کا وقت آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، فرض نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے تو جماعت ہو رہی ہو تو آپ وہاں پر بھی خرید و فروخت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا حرام مال کمانا،
وہ جائز نہیں ہے۔ ایک مال تو حلال ہے لیکن حرام کا حرام ٹائم میں آپ کر رہے ہیں، اس ٹائم آپ کے لیے مال کمانا حرام ہے، وہ ہے نماز کا ٹائم، جب نماز کا وہ تو آپ خرید و فروخت کر دیں۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے باپ دکان کر رہا ہے تو بیٹا جمعہ کے لیے کسی اور مسجد میں جا رہا ہے اور باپ کسی اور مسجد کے لیے جا رہا ہے، اپنے اپنے ٹائم دیکھ کے دکان کھلی رہتی ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسجد کے ٹائم کے حساب سے چلیں، جو قریب والی ہے اس کے حساب سے چلیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، ہر بالغ پر یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دے گا، انسان غافل ہو جائے گا اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے، جمعہ چھوڑ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علماء نے اس کو بھی شمار کیا۔ ہاں اگر جماعت کا عادی نہیں بنتا، ایک ہوتا ہے جماعت کسی بھی کیسے بھی چھوڑ جائے لیکن عادت نہیں بناتا، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار چھوڑ دی جاتی ہے کسی عذر کی وجہ سے، لیکن اس کی عادت نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر جماعت چھوڑنے کی عادت بنا لے، ٹھیک ہے نا، یا گھر میں پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ دل کیتا پڑھ لی، تو یا نہیں پڑھتا، نہ پڑھنا تو کفر ہے نا۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھتا تو یہ بھی، یہ دفتر میں پڑھ لی، گھر میں پڑھ لی، لیٹ سویر پڑھ لی، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ علماء نے اس کو بھی گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے۔ دلیل اس کی یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اذان دی جائے، میں اپنی جگہ کسی اور کو کھڑو کروں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو مسجد میں جو نماز گھر میں پڑھتے ہیں، جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ جو لوگوں جمعہ اور جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی علماء نے گناہ کبیرہ میں شامل کیا۔ تیسرا کبیرہ گناہ مردار کا گوشت کھانا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر طیب اور پاک چیزیں حلال کی ہیں، چاہیے طیب اور پاک چیزیں کھائیں۔ تو حرام مال جیسے مردار ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ذبح نہ کیا ہو یا اس کو گردن مروڑ دی ہو، ویسے پھینک دیا ہو، یہ پانی میں ڈوب میں مر گیا ہو، غیر شرعی طریقے پہ ذبح کیا ہو، تو یہ حرام ہے۔ خون بھی حرام ہے، جو ذبح کے وقت بہتا ہے، جو گوشت کے ساتھ لگا ہو، وہ خون الگ ہے، وہ اس کو حرام نہیں ہے۔ دو قسم کے خون حلال ہیں، دو قسم کے مردار بھی حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ جو سمندر میں رہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے، یہ کچھ مچھلی اور ٹڈی، یہ آپ مردار بھی حلال ہے۔ اور دوسرا خون، دو خون ایسے ہیں، کلیجی اور تلی، یہ حلال ہے۔ یہ کسی اور کے نام سے یا ذبح کرنا یہ بھی حرام ہی ہوگا، مردار کے حکم میں ہوگا۔ اگر آپ کسی اور کے نام پہ کوئی ذبح کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ تو وہ بھی کھانا بڑا حرام ہے۔ تو جو مردار اللہ نے سور کا گوشت حرام کیا ہے، یا وہ ایسی چیز جو ذبح نہ کی ہو وہ بھی حرام ہے، یا کسی کے نام سے کی گئی ہو وہ بھی حرام ہے، یہ بھی علماء نے کبائر میں شامل کی ہے۔